بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ الثانیۃ دوسرا یونٹ لاحظ التراکیب۔ لاحظ امر کا صیغہ ہے بمعنی دیکھ لیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ لاحظ الشیء بمعنی کسی چیز کو ملاحظہ کیا۔ لاحظ امر کا صیغہ ہے دیکھ لیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ التراکیب تراکیب جمع ترکیب، التراکیب یہ جمع ہے ترکیب کا، اور ترکیب کا معنی ہے کہ جملے کا جوڑ، جملے کا آپس میں ربط، کس طرح جوڑا گیا ہے جملے کو، تو اس جوڑ کو آپ دیکھ لیں۔ الام فی المطبخ، الام ماں فی المطبخ مطبخ میں ہے، کچن میں ہے، تو یہاں پر فی حرف جر ہے، اور المطبخ وہ اسم ہے مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت آپ کے سامنے ہے، کسرہ ہے کہ جو نیچے نظر آ رہا ہے، تو گویا الام فی المطبخ مبتدا خبر ہے، الام مبتدا فی المطبخ یہ شبہ جملہ خبر بنے گا ام کے لیے، تو فی حرف جر نے عمل کیا ہے مطبخ میں کہ مطبخ کو ہم مجرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے الام فی المطبخ تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ عربی بولنے میں اس چیز کا کہ کس حرف کو یا کس کلمے کو آپ نے اس کو مرفوع کہاں پڑھنا ہے، کس کلمے کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، کس کلمے کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ تو الام فی المطبخ ماں کچن میں ہے، الاب فی الحدیقۃ باپ باغیچے میں ہے یا پارک میں ہے، تو فی الحدیقۃ حدیقہ یہ مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت وہ کسرہ ہے۔ الاسرۃ تسکن فی بیت، الاسرۃ فیملی، تسکن رہتی ہے، فی بیت گھر میں، الاسرۃ مبتدا تسکن فی بیت یہ خبر، تو فی بیت یہ جار مجرور متعلق تسکنوں کا، اور یہ تسکنوں فعل اور فاعل یہ خبر بن جائے گا، جملہ خبر بن جائے گا اسرہ مبتدا کے لیے، الاسرۃ مبتدا کے لیے، تو گویا الاسرۃ تسکن فی بیتن، تو بیتن کو ہم مجرور پڑھیں گے، جر کی علامت کسرہ ہے، اور مجرور کیوں پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فی حرف جر آیا ہے، تو جہاں بھی فی حرف جر آ جائے اس کی وجہ سے اس کے بعد والا اسم مجرور بن جائے گا۔ والآن اجب، اب آپ جواب دو۔ این الام ماں کہاں ہے، این الاب باپ کہاں ہے، این الاسرۃ فیملی کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ لاحظ التراکیب، یہاں بھی آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ترکیبوں کو دیکھ لو۔ بیت جمیل خوبصورت گھر، بیت گھر، جمیل خوبصورت موصوف صفت ہے، حدیقۃ جمیلۃ خوبصورت پارک، اب اردو میں تو ایک ہی طرح کا معنی بن جاتا ہے، خوبصورت وہ بھی ہے، خوبصورت یہ بھی ہے، لیکن وہاں پر جمیل آیا ہے اور یہاں پر جمیلتن آیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بیتن مذکر تھا اور جمیل صفت بھی اس کے لیے مذکر ہی لایا گیا، بیتن جمیل خوبصورت گھر، ٹھیک ہے، تو بیتن یہ موصوف ہے اور یہ جو ہے مذکر ہے، اور جمیل صفت ہے تو وہ بھی مذکر ہی ہے۔ حدیقۃ جمیلۃ خوبصورت باغیچہ، ٹھیک ہے، تو حدیقۃ چونکہ وہ مؤنث تھا اس وجہ سے جمیلۃ بھی مؤنث لایا گیا، اور علامت تانیث اس میں آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے، تا و تانیث اس کو کہتے ہیں، یا پھر اس کو تا مدورہ کہتے ہیں۔ بیتن کبیرن بڑا گھر، تو بیتن یہ موصوف ہے مذکر ہے، کبیرن یہ صفت ہے، یہ بھی مذکر ہے چونکہ بیت، اس وجہ سے کبیر بھی ہم نے مذکر ہی لایا۔ حدیقۃ کبیرۃ باغیچہ بڑا، تو باغیچہ بڑا، حدیقۃ چونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے ہم نے کبیر نہیں کہا بلکہ کبیرۃ کہا، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ لاحظ الکلمۃ وضدھا، کلمے کو بھی ملاحظہ کیجئے، کلمے کے ضد کو بھی دیکھیں۔ جمیل خوبصورت، قبیح بدصورت، خوبصورت خوب شکل بد شکل، اسی طرح سے کبیرن اس کا ضد ہے صغیرن چھوٹا، کبیرن بڑا، صغیرن چھوٹا۔ امام خلف،
امام کا معنی ہے سامنے، خلف کا معنی ہے پیچھے۔ لاحظ الکلمہ و جمعہ، کلمے اور جمع کو بھی دیکھ لیں۔ بیتن مفرد، بیوتن جمع، گھر بہت سارے گھر، غرفتن کمرہ مفرد اور غرفن جمع کمروں کی، بہت سارے کمرے۔ یومن ایک دن، ایامن بہت سارے دن، ایک صرف جمعے کا دن تو ایک ہی دن ہوا، اور جمع اس کا آئے گا ایامن، الاحد، الاثنین، الثلاثاء۔ لاحظ ملاحظہ کیجئے، ہذہ معلمۃ، آپ نے پہلے پڑھا ہوگا ھذا معلم ھؤلاء معلمون، اب یہاں مؤنث کے لیے دیکھ لیں تو چونکہ معلمہ مؤنث ہی ہے تو علامت تانیث آخر کی تا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے سرخ کلر سے، ھذہ معلمۃ، اشارہ بھی ھذہ سے کریں گے، ھذہ معلمۃ، یہ ایک معلمہ ہے، ھؤلاء معلمات، ھؤلاء اسم اشارہ یہ مشترک ہے، مذکر اور مؤنث جمع سب کے لیے آتا ہے، جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو سب کے لیے ھؤلاء آتا ہے، اور کبھی غیر ذوی العقول کی جمع کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ ھؤلاء معلمات، ھؤلاء معلمات، یہ سب استانیہ ہیں یا معلمات ہیں۔ ھذہ طباخۃ، یہ پکانے والی ہیں، ھؤلاء طباخات، یہ سب پکانے والیاں ہیں۔ ولا نکمل، اب آپ مکمل کر لو، ھذہ مسلمۃ تو ھؤلاء مسلمات، ھذہ مدرسۃ ھؤلاء مدرسات، ھذہ یہ کیا ہے تو ھذہ طبیبۃ ھؤلاء طبیبات، اس طرح سے اس کے بعد والی عورت پتہ نہیں کیا ہے، شاید انجینئر ہے یا کچھ ہے، اور اس کے بعد والی اس جملے آپ نے پورے کر لینے، تصویر کو دیکھ کر اپنے اندازے سے بتا دینے۔ لاحظ ملاحظہ کیجئے، انت تستيقظ، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے، اتنا آج کے سبق کے لیے ہمارا کافی ہے۔